داغدار دل روشن میری لحد میں یہی آفتاب ہے۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے ملتمس ہوں ریسرچ اسکالر علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب سے کہ وہ آج کی قدیمی سالانہ مجلس اعزاز سے بصیرت افروز خطاب فرمائیں اور اختتام مجلس پر شفیع ذوالجناح علم کا ماتمی جلوس برآمد کروائیں، اور اختتام مجلس پر آغا علی رضا کربلائی صاحب نوحہ خوانی کریں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، جیسے خالق کا نام بلند ہے بلندی سے جواب دے نعرہ تکبیر۔ بڑے ٹھلے پہ گئے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ مقام وحدت میں کیا ملے گا؟ مقام وحدت میں کیا ملے گا؟ تجھے خدا کربلا ملے گا۔ مقام وحدت میں کیا ملے گا؟ تجھے خدا کربلا ملے گا۔ علی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، قسم خدا کی خدا ملے گا۔ کوڑیاں دے تن چکوڑا پا کے دونوں ہاتھ چا کے دم نعرہ حیدری ذوال جلال والاکرام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى
فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش کو عرش بنانے کا ہنر عطا کیا ہوا، اور ہم فرش پر بیٹھ کر عرش والوں کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور اس ذریعے سے اللہ نے ہماری جو ذمہ داریاں لگائی ہیں غدیر کے بعد وہ بھی پوری ہو رہی ہیں. پیغمبر نے یہی ارشاد فرمایا تھا غدیر میں کہ جو یہاں ہے وہ ان تک پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ پیغام ان تک پہنچ جائے جو یہاں نہیں ہے. اور دیکھیے کہ قدرت نے یقیناً وسیلے قرار دے دیے. بہت مشکل ہو جاتی ایک ملک سے دوسرے ملک پیغام پہنچانا. آج ہم یہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری زندہ گفتگو پوری دنیا میں سنی جا رہی ہوتی ہے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ زندہ وسیلے سے زندہ لوگوں کا تذکرہ کیا جائے. اور یہ زندہ وسیلے جو ہیں جس کو آپ لائیو کہتے ہیں، یہ یقیناً پوری دنیا میں سنا جا رہا ہوتا ہے پیغام. اور یہ پیغام یقیناً الہی پیغام ہے، حسینی پیغام الہی پیغام ہے، حسینی پیغام رسالت کا پیغام ہے، حسینی پیغام نجابت کا پیغام ہے، حسینی پیغام رسالت کا پیغام ہے، حسینی پیغام نبوت کا پیغام ہے، حسینی پیغام امامت کا پیغام ہے، حسینی پیغام ولایت کا پیغام ہے، اور حسینی پیغام اللہ کا پیغام ہے. یعنی ہم جہاں پر بھی ذکر حسین بیٹھ کر کرتے ہیں اصل میں وہاں ذکر اللہ ہو رہا ہو. یہ ذکر اللہ کی قسم ہے کہ جسے ذکر حسین کہا جاتا ہے. اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. جب تم نماز پڑھ چکو، جب نماز ختم کر چکو تو پھر ذکر اللہ بھی کیا کرو. جب تم نماز پڑھ چکو تو ذکر اللہ بھی کیا کرو. بات یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ذکر اللہ جو ہے وہ نماز ہے، ذکر اللہ جو ہے وہ روزہ ہے، ذکر اللہ جو ہے وہ حج ہے، ذکر اللہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو اگر ذکر اللہ ہی نماز ہے تو نماز کا ذکر الگ کیوں ہے اور ذکر اللہ کا ذکر الگ کیوں ہے؟ ایک ہی بات کہہ دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ غور کرنے کی ضرورت ہے. سب ہیں میرے ساتھ، بات آگے بڑھائی جائے. کہتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. ابھی ترجمہ کروں گا میں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا مشورہ نہیں ہے. مشورے میں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ مانے یا نہ مانے، لیکن حکم میں کوئی اختیار نہیں ہے. حکم میں ماننا ہی ماننا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جب نماز پڑھ چکو تو پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور پھیل کر ذکر اللہ کرو. تو یہی تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک عبادت ختم کرنے کے بعد دنیا میں پھیل جاتے ہیں. کبھی اس امام باڑے، کبھی اس امام باڑے، کبھی اس امام باڑے. ذکر اللہ ہو رہا ہے. ذکر حسین اصل میں ذکر اللہ ہے، اس لیے کہ یہیں پر توحید کا تذکرہ بھی ہے، یہیں پر رسالت کا تذکرہ بھی ہے، یہیں پر امامت کا تذکرہ بھی ہے، یہیں پر شریعت کا تذکرہ بھی ہے، یہیں پر رسالت کا تذکرہ بھی ہے، یہیں پر ولایت کا تذکرہ بھی ہے، یہیں پر توحید کا تذکرہ بھی ہے. ہٹا دو بیچ میں سے مجلس حسین، پھر رہ کیا جاتا ہے؟ پیچھے والے حضرات بھی سب میرے ساتھ ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں پیچھے والے. ہاں ذرا سا بتا دیا کریں اس لیے کہ آپ کی آواز یہاں تک نہیں آ رہی. توجہ فرمائی آپ نے.
تو اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ذکر اللہ ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ حسین ابن علی نے اس دنیا کو بچایا ہے، جملہ دینے جا رہا ہوں، دنیا کو یقین نہیں تھا، دنیا کو یقین نہیں تھا، اللہ اللہ کہہ دینے سے اللہ پر یقین نہیں آتا۔ یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں، تو ہم کیسے جانیں کہ یہ اللہ پر یقین بھی رکھتا؟ میں بہت آسان بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے سارا مخلوق مجمع بیٹھا ہوا ہے، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب ایک سطح ذہنی کے نہیں ہیں، تو میں نے بڑا آسان سا موضوع چنا ہے، یہ موضوع آپ تک پہنچ جائے۔ کوئی اللہ اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ کہہ رہا ہے، ہمیں کیا پتا کہ دل سے بھی کہہ رہا ہے، ہمیں کیا پتا کہ اللہ پر یقین رکھتا بھی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا بھی ہے۔ حسین وہ واحد شخصیت ہے جس نے ثابت کیا کہ اللہ ہے۔ سلامت رہیں آقا صاحب، دیکھیں جملہ آپ تک پہنچ گیا، ثابت کیا کہ وہ ہے، وہ ہے۔ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور میرے موضوع سے متصل ہو گئی اور میں اب آگے بڑھ رہا ہوں اور آخری آدمی تک میری گفتگو پہنچ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کائنات کا اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہی ہے، سب سے بڑا عقیدہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد توجہ رکھیے گا، بہت اہم ترین گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا عقیدہ ہے وہ آخرت پر ایمان ہے، یعنی اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک تو اللہ کو ماننا ہے، دوسرے اس بات پر بھی یقین ہے کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے، اس کے سامنے باس پرس ہوگی، وہ ہم سے سوال کرے گا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، حشر ہوگا، نشر ہوگا، میزان ہوگا، اور وہ ہم سے سوال کرے گا، اس کے دربار میں پیش ہونا۔ یہ دو عقیدے بہت اہم ہیں، لا الہ الا اللہ اور آخرت پر یقین۔ اللہ کہہ رہا ہے انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری نگاہ میں وہ مومن نہیں ہیں۔ سلامت رہے جس نے جملہ محفوظ کیا ہے۔ میری نگاہ پیچھے والوں پر بھی ہے، لیکن پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے نہیں بتا رہے ہیں۔ بھائی آپ بتاتے رہیے کہ جملے آپ تک بھی پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ پیچھے والوں کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے، آگے والے تو سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ غدیر میں بھی آواز کا مسئلہ تھا کہ پیچھے پہنچ جائے آواز، ٹھیک ہے؟ ہیں میرے ساتھ سارے پیچھے والے بھی؟ سلامت رہیں آپ، خدا آپ کو خوش رکھے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی کہا جا رہا ہے اور آخرت پر یقین بھی ہے، اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے ہماری نگاہ میں مومن نہیں ہو۔ پروردگار لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں یہ، آخرت پر یقین رکھ رہے ہیں یہ، تو انہیں مومن کیوں نہیں مان رہا؟ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ مومن ہوتا کون ہے۔ اللہ کی نگاہ میں مومن کون ہوتا ہے، اور جس وقت یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کی نگاہ میں مومن کون ہوتا ہے تو ہم پھر ہر آیت کو تفہیم کی منزل پر لے آئیں گے، ہر آیت تشریح کی منزل پر آ جائے گی۔ مومن کون ہے؟ از روئے قرآن آئیے ذرا سا قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا مومن کون ہے اور مومن کی صفت کیا ہے، مومن کے صفات کیا ہے۔ قرآن نے سورہ حجرات میں آواز دی وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، یہ عرب کے لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ سلامت رہیں آپ، کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے، جملہ عرض کروں اور آپ کی اجازت سے، میں کسی منزل پر عرض کر چکا اور آپ کے سامنے وہ جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے
جملہ سمجھ میں آئے تو بتانا سب پر واجب ہو جائے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ عرب کے لوگ اے حبیب آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے, تم لوگ یہ کہو کہ تم اسلام لائے. ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ اسلام الگ ہے, ایمان الگ ہے. میں نے کوئی غلط بات کہی؟ اس کا مطلب ہے اسلام والا الگ ہے, ایمان والا الگ ہے. میں حدیث پڑھ ہی نہیں رہا, قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی. قرآن ازرو قرآن. اسلام والا الگ ہے اور ایمان والا الگ ہے. اگر اسلام والا اور ایمان والا ایک ہی ہوتے تو اللہ ان کے اسلام کو ہی ایمان مان رہا ہوتا. کہ جو آئے تھے نبی کے پاس اور کہہ رہے تھے ہم ایمان لے آئے, اللہ نے کہا ایمان نہیں لائے تم اسلام لائے. اگر دونوں ایک چیزیں ہوتی تو اللہ مان لیتا, ہاں کوئی بات نہیں, ایمان لائے ہو اسلام لائے ہو ایک ہی بات ہے. لیکن اللہ کی نگاہ میں جب ایک بات نہیں ہے تو ہماری نگاہ میں کیوں ہو؟ ہماری نگاہ میں کیوں ہو؟ اب جو آ رہا ہے توجہ, وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے تم ایمان نہیں لائے تم اسلام لائے. یعنی اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ اسلام تو لائے ہیں. کیا تبدیل کر دوں موضوع میرے بھائی؟ اب تو موضوع شروع ہو چکا ہے, اس کو کامل کرنا ہے. یعنی اللہ یہ جانتا ہے کہ یہ اسلام تو لائے ہیں, واقعی یہ اسلام تو لائے ہیں, یعنی یہ مسلمان تو ہیں لیکن ایمان نہیں لائے, یعنی مومن نہیں ہے. مسلم تو ہیں لیکن مومن نہیں ہے. اب قرآن نے انڈورس کر دیا کہ یہ جو آئے ہیں اسلام تو لائے ہیں, ہمیں قبول ہے تم اسلام لائے ہو. اسلام لانا اس کی شرط کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام لے آیا؟ جیسے ہی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سلامت رہا, جیسے ہی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم سمجھ گئے اسلام لے آیا. یعنی اسلام لانے کی شرط یہ ہے کہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت پڑھ رہا ہو. کلمہ توحید اور رسالت پڑھ رہا ہو. تو جیسے اس نے کلمہ توحید اور رسالت پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا, ہم سمجھ گئے یہ اسلام لے آیا, یہ اسلام والا ہو گیا. اب وہ لوگ جو نبی کے پاس آئے تھے, توجہ, جو لوگ نبی کے پاس آئے تھے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر آ رہے تھے, اور صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنا اللہ کی نگاہ میں اسلام ہے, ایمان نہیں ہے. بات اگر پہنچ گئی ہے تو بھائی سلام ہے. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنا اللہ کی نگاہ میں اسلام والا ہے, ایمان والا نہیں ہے. یعنی تم اسلام لائے ہو, ابھی تم نے تو صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایمان لے آئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا تو اسلام والا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان والا ہونے کے لیے کچھ اور بھی کہنا پڑے گا. جیتے رہیں, سلامت رہیں, سلامت رہیں, ایسی ہی بات کرتے چلے. توجہ ہے, جو ہے بھائی, تم دو کلمے پڑھ کے آئے اور تم نے کہا تم ایمان لے آئے, تو دو کلمے پڑھنے سے اسلام والا ہوتا. اب تلاش کرنا ہے کہ ایمان والا ہونے کے لیے کیا پڑھنا, کیا پڑھنا, کیا کرنا ہے. اے میرے ساتھ آگے بڑھائی جائے نا بات, کہ اب تلاش یہ کرنا ہے کہ اسلام والے سے اب درجہ بڑھنا ہے, یعنی ایمان والا ہونا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے تو ابھی کہا ہے, تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے, تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. بار بار کہہ رہا ہے کہو کہو کہو. اس کا مطلب ہے اسلام زبان پر رہتا ہے, ایمان دل میں رہتا ہے. سلامت رہے, جیتے رہے آپ, سلامت رہے. اس کا مطلب ہے اسلام زبان پر رہتا ہے اور ایمان دل میں رہتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ بھائی اگر تم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو تو دل سے کہو. تمہارا دل بھی تصدیق کر رہا ہے یا نہیں؟ تمہارا دل بھی تصدیق کر رہا ہے یا نہیں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور یقین مانے اس کا جواب سب کے پاس موجود ہے, اور موجود ہے تو ذرا سا آواز بلند سے جواب دے بھی دیجیے گا. جس کی زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو اسے کہتے کیا ہے؟
جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ جس کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہو اور دل کچھ اور کہہ رہا ہو، اسے نفاق والا کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں۔ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ، زبان پہ اللہ اور دل میں رام رام۔ بھائی یہ کیس تو پکڑا گیا تھا نا پاکستان میں، جاسوس جو پکڑا گیا تھا اور ابھی بھی پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، انڈین جاسوس۔ تو زبان پہ اس کے لا الہ الا اللہ تھا، دل میں نہیں تھا۔ بھائی اسی لیے تو پکڑا نہیں گیا وہ۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہے، اور لوگ کیوں سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہے؟ اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ کلمہ سناتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا، اور وہ یقیناً نماز پڑھنے بھی جاتا ہوگا، یقیناً ادھر ادھر نکلا بھی ہوگا، اور لوگوں کو دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا بھی ہوگا کہ شام کو محلے کی مسجد میں آئیے گا، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، کہتا ہوگا۔ تو سب سمجھ رہے تھے یہ مسلمان ہے، سب سمجھ رہے مسلمان ہے، مسلمان نہیں تھا، منافق تھا۔ اس لیے کہ زبان پر کچھ تھا، دل میں کچھ تھا۔ زبان پر سے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، لیکن دل میں لا الہ الا اللہ نہیں اترا تھا۔ تو اب کیسے معلوم ہو کہ جو زبان پر ہے وہ دل میں بھی ہے؟ کیسے معلوم ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ابھی تو تم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، ابھی تو یہ کلمہ تمہارے دل میں اترا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسلام زبان پر رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے۔ تو کیسے معلوم ہو؟ آپ سب کو تو معلوم ہی ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو باتیں کر رہے ہیں جہاں تک ہماری گفتگو پہنچ جائے، ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں عالم عامہ کے سامنے، عالم عامہ کے سامنے سوال اٹھا رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ کیسے معلوم ہو کہ جو زبان پر بھی ہے وہ دل میں بھی ہے، اور جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں ہے، اور جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہو؟ دیکھیے بات بتاؤں کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اجازت ہے، بات یہ ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کی بات، اور ایک بار اللہ کہہ رہا ہے، سورہ ہے سورہ منافقون، اور دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا سورہ ہے، اس سے پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ نام بھی سورہ کا سورہ منافقون ہے۔ کہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ؟ سورہ شروع ہو رہا ہے اذا جاءک المنافقون۔ ترجمہ ہے، ذہن میں ہے ترجمہ یا نہیں؟ چلیں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اذا جاءک المنافقون، اے نبی یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق آپ کے پاس آگے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دے رہے ہیں، جملہ تو محفوظ ہے، یہ منافق آگے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا کہتے ہوں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو کہتے ہوں گے، یہ آگے کہتے ہوں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، یا اشہد انک رسول اللہ، یہ کہتے ہوں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا یہ کہتے ہوں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ گواہی دیتے ہیں اشہد، اچھا جو لا الہ، اچھا جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، وہ پہلے لا الہ الا اللہ تو کہہ چکا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اب منافق آگے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور رسول کے سامنے کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کی گواہی جھوٹی ہے، یعنی منافق کی گواہی جھوٹی مانی جائے گی۔
اب دیکھیے آپ خاموش ہو گئے تو پیغمبر کے سامنے پیغمبر کے پاس ایک صاحب آ گئے اور پیغمبر سے اصلی شہد لے لو اور اس شہد کو اس طریقے سے اس کو استعمال کرواؤ اپنے بھائی کو. شہد میں شفا ہے, اس کو شفا ہو جائے گی. وہ چلا گیا, اس نے اپنے بھائی کو پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر شہد استعمال کروایا. کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آیا, وہی شخص جس کو پیغمبر نے اس کے بھائی کے لیے علاج بتایا. پیغمبر نے کہا ہاں بھائی تمہارے بھائی کی حالت کیسی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ویسا ہی ہے, شفا نہیں ہو رہا. پیغمبر نے کہا اچھا اللہ شفا دے گا. وہ چلا گیا. پیغمبر نے کہا تمہیں پتا ہے کہ اس کے بھائی کو شفا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. کہا اس لیے کہ اس کا بھائی منافق ہے. یعنی منافق کو شہد بھی شفا نہیں دیتا. کہہ رہا ہے کہ یہ منافق آپ کے پاس آگے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن ان کی گواہی جھوٹی ہے. تو ہم پلٹتے ہیں واپس اور گفتگو کو کامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ زبان پر رہتا. اب یہ کیسے یقین ہو کہ یہ دل میں بھی ہے؟ خدا کی قسم پیغمبر نے جو میزان بتایا ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور میزان ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ سب سے بہترین اور سب سے سچی میزان ہوگی. پیغمبر یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں کسی کو بیمار ڈالتا ہوں تو میں ہی اسے شفا دیتا ہوں. تو اب اللہ جو بھی بیماریاں دیتا ہے اس کا علاج بھی اللہ ہی بتاتا ہے. کائنات میں جتنی بیماریاں ہیں فطری بیماریاں, ان سب کا علاج اللہ نے بتایا ہوا ہے. ہر چیز کا علاج اللہ نے بتایا. فطری بیماریاں جو ہوتی ہیں, فطرتاً جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج بتا دیا ہے. کسی بیماری کا علاج کوئی جڑی بوٹی سمجھ میں نہیں آ رہا. سقراط نے کہا کب سے بیماری پھیلی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے ہو گئے. تو سقراط نے کہا اچھا یہ بتاؤ 2 مہینے پہلے تمہارے علاقوں میں کوئی نئی جڑی بوٹی اگنا شروع ہوئی ہے؟ کوئی نئی جڑی بوٹی اگنا شروع ہوئی ہے؟ آپس میں سب نے مشورہ کیا اور کہا ہاں بھائی ہمارے یہاں نئی جڑی بوٹی تو اگ رہی ہے. سقراط نے کہا اس بیماری کا علاج وہی جڑی بوٹی ہے, اس لیے کہ اللہ علاج پہلے دیتا ہے, بیماری بعد میں دیتا. علاج بھی موجود ہے اللہ کے یہاں بیماریوں کا. تو بھائی کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار بخار بھی بیماری ہے, علاج بتا دے. علاج بتا دیا. سر درد بھی بیماری ہے, علاج بتا دے. اس کا بھی علاج طب نبوی میں لکھا ہوا ہے. گردے میں درد ہو گیا, علاج بتا دے. اس کا علاج بھی طب نبوی میں لکھا ہوا ہے. جگر میں درد ہو گیا, علاج بتا دے. اس کا علاج بھی طب نبوی میں لکھا ہوا ہے. پیٹ میں درد ہو گیا, علاج بتا دے. اس کا علاج بھی طب نبوی میں لکھا ہوا ہے. یعنی نبی نے ہر شے کا علاج بتایا ہے. تو آؤ نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ 3 بیماریاں اور ہیں, ایک شرک ہے, ایک کفر ہے, ایک نفاق ہے. ختم کر دوں کیا بات میرے عزیزو؟ بالکل تقریر آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے. یا رسول اللہ 3 بیماریاں اور ہیں, 3 بیماریاں اور ہیں, شرک, کفر اور نفاق. اب یا رسول اللہ ان کا بھی علاج بتا دیجئے. اب ان بیماریوں کا علاج بھی بتا دیجئے. شرک جس کو ہو جائے وہ مشرک کہلاتا ہے, کفر جسے لاحق ہو جائے وہ کافر کہلاتا ہے, نفاق جسے لاحق ہو جائے وہ منافق کہلاتا ہے. تو یا رسول اللہ شرک کا علاج بھی بتائیے, کفر کا علاج بھی بتائیے, اور نفاق کا علاج بھی بتائیے. پیغمبر نے کہا شرک کا علاج ہے لا الہ الا اللہ. بھائی اب جوڑتے جائیں نا جملہ, خاموش تو ہونا ہی نہیں تھا اس منزل پر. پیغمبر نے کہا شرک کا علاج ہے لا الہ الا اللہ, کفر کا علاج ہے محمد رسول اللہ. اب تیسرا آپ بتائیے منافق کا علاج ہے. جو فرمائیے نا آپ نے
شرک کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، کفر کا علاج ہے محمد رسول اللہ، اس لیے کہ نبوت کا منکر کافر ہوتا ہے۔ شیطان نے آدم کا انکار کیا تو اللہ نے کہا کانا من الکافرین، ٹھیک ہے؟ تو شرک کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، کفر کا علاج ہے محمد رسول اللہ، اور نفاق کا علاج ہے علی ولی اللہ۔ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ معاف کیجئے گا، ہم نے نہیں بنایا یہ علاج، یہ علاج اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں بھی نہیں دیا۔ یہ علاج اللہ کے رسول نے اصحاب کے سامنے بیان کیا تھا، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ اصحاب کے سامنے اللہ کے رسول نے یہ علاج بیان کیا تھا، اور آپ ہماری اصحاب سے محبت دیکھیے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہم منافقت کا علاج علی علی ہی کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اصحاب رسول نے ہمیں بتایا۔ ہم اصحاب کی کتنی مانتے ہیں؟ سب سے زیادہ صحابہ کی تو ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم نے بھی لکھا، مشکاۃ شریف نے بھی لکھا، ترمذی شریف نے بھی لکھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سنی بھی حدیث ہے، تو سنی بھی حدیث جب ہو تو ہاتھ اٹھا کے ضرور بتائیے گا کہ آپ تک حدیث پہنچ گئی۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب ہم اپنی بزم میں سے کسی منافق کو چھانٹنا چاہتے تھے تو علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، توجہ فرمائیے آپ نے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری نگاہ میں اسلام والا الگ ہے، ایمان والا الگ ہے۔ تمہاری زبان پہ ہے ابھی کلمہ، دل میں نہیں اترا۔ دل میں کیسے جانے کہ تمہاری زبان سے دل میں کلمہ آ گیا؟ اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ دل سے جو بات رکھتی ہے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، تو دل سے جو بات نکلے گی یا نہیں؟ اب اللہ کہہ رہا ہے، اور ختم ہو گئی بات کہ بھائی تمہارے دل میں ایمان۔ آیت میں کیا کہا جو میں نے سرنامے میں پڑھی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، آخرت پر وہ یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن ہماری نگاہ میں مومن نہیں ہے۔ اور سورہ حجرات میں کہا ایمان تمہارے دل میں داخل بھی نہیں ہوا۔ تو کہیں نہ کہیں دونوں میں ربط ضرور ہے۔ آپ تو سمجھے سمجھائے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو تو صرف یاد دلا رہا ہوں، کہیں نہ کہیں دونوں میں ربط موجود ہے۔ ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی جگہ ہے دل، دل میں ایمان رہتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کا کلمہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات واضح کر دی اللہ نے کہ دل میں ایمان رہتا ہے، اور ایمان دل میں رہتا ہے۔ جملے پلٹ دو، یعنی دل بنا ہے ایمان کے لیے۔ سلامت ہے، سلامت ہے۔ دل بنا ہے ایمان کے لیے، اور جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ مومن کہہ رہا ہے۔ جا رہا تھا علی، ہم نے کہا کل کا کل ایمان جا رہا ہے، تو علی کو ایمان کہا اور ایمان کو علی کہا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یہ عرب کے بدو آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ارے بھائی جوڑے نا جملہ، ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ خندق میں از روئے قول نبی ایمان علی ہے ایمان علی ہے، بات طے ہو گئی کہ ایمان علی ہے، علی ایمان ہے۔ تو اب ترجمہ یوں کیا جائے گا، یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے، اس لیے کہ ابھی علی تو تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 110 ਦਾ ਬਾਰ ਖਾਤਮ 92 ਦੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਪਹਿਲੇ 110 ਦਾ ਬਾਰ ਖਾਤਮ ਅਲੀ ਵਲੀਉੱਲਾ, ਪਹਿਲੇ 110 ਦਾ ਬਾਰ ਖਾਤਮ 92 ਦੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ 256 ਦਾ ਵੇਖ ਜਲਵਾ ਲਾਜ਼ੀ 108 ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੈਰ ਖਬਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮੂਰਖਾ ਹੋਏ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਮ ਨਾ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਨਿਜਾਤ ਹੋਵੇ। ਹੈਦਰ ਸਫਦਰ ਸ਼ੇਰੇ ਬਬਰ ਨਾਦੀ ਅਲੀ ਅਨਮਦ ਰਾਜਬ ਨਾਰੇ सलावत रहे आप। बाबा गुरु नानक ने भी कहा, लेकिन बात यह है कि हकीकत है भी यही, हकीकत है भी यही। ये जो लफ्ज है ना रब, रे और बे, तो इल्मे आदात की रोशनी में रब के अदद है 202, रे के 200 और बे के 2, तो रब के अदद हैं 202। रब के कितने अदद हैं इल्मे आदात की रोशनी? अली के अदद हैं 110, मोहम्मद के अदद हैं 92। 110 और 92 मिलता है तो 202 बनता है। यही बाबा गुरु नानक ने कहा है, यानी जब मोहम्मद और अली मिलेंगे तो रब बनेगा। इसीलिए रसूल ने कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। पैगंबर ने इसकी तशरीह की, ये अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। तो अब क्या पलटा जुमला कि तुम्हारे दिलों में अली आया ही नहीं है। जिस दिल में अली आएगा उस दिल को हम ईमान वाला तसव्वुर करेंगे, इसलिए कि ईमान नाम है अली है। और अली का नाम लेना इतना आसान भी नहीं है। चुप हो गए। अली से मोहब्बत इतनी आसान ही नहीं, बड़े खतरे तक ले आती है मोहब्बत अली, खतरे तक ले आती है। और अली से दुश्मनी भी इंसान को बड़े खतरात तक ले आती है, आखिरी हद तक चला जाता है। दुश्मन अली आखिरी हद तक चला जाता है। खत्म हो गई बात। हुसैन एक मर्तबा मैदान में आए और मैदान में आने के बाद हुसैन ने खुतबा दिया, मुझे क्यों मारना चाहते हो, क्यों मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा घर उजाड़ा है? कहा नहीं। कहा मैंने तुम्हारे बच्चे कत्ल किए हैं? कहा नहीं। मैंने तुम्हारे घरों को लूटा है? कहा नहीं। कहा ये बताओ फिर मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? कहा तुम्हारे बाप से बुग़्ज़ की वजह से, तुम्हारे बाप से बुग़्ज़ की वजह से। आप देख रहे हैं दुश्मनी अली कहाँ ले आती है। हुसैन तन्हा है। कल 7 मुहर्रम हुई, हुसैन के बच्चों पर पानी बंद हो गया। आज 8 मुहर्रम आ गई। बस मेरे अजीजों, कल का दिन रह गया और परसों तो करबला में खाक उड़ेगी। इसलिए कि हुसैन आशूर के दिन 72 कुर्बानियां पेश कर रहे थे। अल्लाह ने एक सर मांगा, हुसैन ने 72 सर उसकी बारगाह में पेश किए। वो है हुसैन कि जिसने साबित किया कि अल्लाह है, अल्लाह है। जो नहीं होता उसके लिए घर नहीं लुटाया जाता, जो नहीं होता उसके लिए सर नहीं कटाया जाता। मुझे आज इस वक्त शहादत पढ़नी है सैयदुल शुहदा की, इसलिए कि शबीह ज़ियारत बरामद होना है। तैयार हैं आप कि आपके पास इतनी कुव्वत है कि एक उजड़े हुए गरीब मुसाफिर के लिए हाय कह सकें? क्या इतनी कुव्वत है कि इस बेकस मुसाफिर के लिए चंद कतरे आंसुओं के नजर कर सके? क्या आपके अंदर इतना जज्बा है कि एक बेकस मुसाफिर के लिए हाय के अल्फाज इस्तेमाल कर सके? तो हाय कहते रहिएगा, इसलिए कि शहादत हुसैन सबसे बड़ी और कड़ी शहादत है। ऐसी शहादत है कि जो दुनिया आज तक भूल नहीं पाई। हुसैन लाशों पे लाशें उठा रहे थे। कभी मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा लाए, कभी ज़ुहैर इब्ने क़ैन का लाशा लाए, कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा लाए, कभी हिलाल इब्ने नाफ़े बजल्ली का लाशा लाए, कभी सईद का लाशा लाए, कभी उमरू बिन हंज़ला का लाशा लाए, कभी उमरू बिन खालिद का लाशा लाए, कभी खालिद बिन उमरू का लाशा लाए, कभी असद बिन हंज़ला का लाशा लाए, कभी जॉन जैसे गुलाम का लाशा लाए, कभी हुर का लाशा लाए, कभी हुर के बेटे का लाशा लाए, कभी हुर के गुलाम का लाशा लाए। और जब असहाब के लाशें ला चुके तो अब अंसार के बाद औलाद की बारी आ गई।
اولاد کی باری آ گئی. ابھی قاسم کی لاش اٹھا رہے ہیں. سنیں گے قاسم کی لاش کیسے اٹھائی ہے. حسین جب لاشیں قاسم پر پہنچے ہیں تو قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا. حسین نے دوش سے ابا اتاری, ایک بار زمین پر بچھائی. حسین ایک ایک ٹکڑا جمع کر کے ابا میں رکھ رہے تھے. ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. حسین ٹکڑے جمع کر رہے تھے. ایک بار حسین نے محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے ساتھ ہے. اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا بھیا حسن مشتبہ, اماں فاطمہ زہرا آواز دے رہے ہیں, حسین ہم مدد کریں, اجرکم اللہ, حسین ہم مدد کریں. حسین پر بے کسی کی انتہا ہے. حسین پر بے کسی کی انتہا ہے. کبھی اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھا رہا ہے حسین, کبھی عباس کے لاشے پر پہنچ رہا ہے. اور قیامت اس وقت ہو گئی کہ جب بیٹے نے آواز دی بابا میں گر گیا. جب علی اکبر شبیہ رسول نے آواز دی بابا میں گر گیا, تو جب عباس نے آواز دی تھی تو کہا تھا میری کمر ٹوٹ گئی. جب علی اکبر نے آواز دی تو کہا علی اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا, میری بینائی چلی گئی. میں نے تم سے کہا تھا ہاتھ جوڑ کر کے, کیا تمہارے پاس غریب مسافر کے لیے 2 جملے نہیں ہیں؟ کیا آپ ہائے نہیں کہہ سکتے؟ ہائے حسین کہتے جاؤ تاکہ میں مسائل مکمل کر سکوں. اب باری آ گئی 6 مہینے کے علی اصغر کی. 6 مہینے کے علی اصغر کی. حسین کے ہاتھوں پر بچے نے دم توڑا ہے. حسین کے ہاتھوں پر بچے نے دم توڑا ہے. سنیں گے اولاد والو؟ ہاں ہائے ضرور کہہ دینا. تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے, خاموش نہ رہنا. ارے بچے کے گلے سے, اتنا سا بچہ تھا, بچے کے گلے سے جو لہو بہا وہ اتنا سا تھا کہ حسین کے چلو میں آ گیا. بچے کے پورے جسم میں اتنا لہو تھا کہ حسین کے چلو میں آ گیا. حسین بچے کو لے کر آئے. جس لاشے کو بھی حسین لائے فوراً جا کے ماں کے حوالے کیا. علی اکبر کی لاش کو ام لیلہ کے پاس لے گئے, اور محمد کے لاشوں کو زینب کے پاس لے گئے, قاسم کے لاشے کو ام فرما کے پاس لے گئے, فوراً خیمے میں گئے. لیکن یہ عجیب لاشا تھا علی اصغر کا لاشا کہ حسین خیمے میں جانے کی ہمت ہی نہیں پا رہے تھے کہ ماں کو کیا بتاؤں گا. 7 مرتبہ آگے گئے, 7 مرتبہ پیچھے آئے. ایک بار حسین ہمت کر کے رباب کے خیمے میں داخل ہوئے اور چادر ہٹا کر کہا لو رباب تمہارے بچے نے پانی پی لیا. کیا ختم کر دو مسائل؟ کیا آپ ہائے نہیں کہہ سکتے؟ کیا اتنی قوت بھی نہیں ہے؟ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے اور اتنے مصائب حسین نے برداشت کیے ہوئے ہیں. 2 ہی جملے تو رہ گئے. اب باری آ گئی حسین کی. حسین آئے, آواز دی یا زینب, یا سکینہ, یا ام کلثوم, یا رقیہ, علیکن منی السلام. تم سب پر حسین کا آخری سلام, اور اے فضہ آپ پر بھی حسین کا سلام. حسین سلام کر کے باہر جا رہے تھے کہ زینب نے کہا بھیا یہ زنان ہاشمیہ چاہتی ہیں کہ یہ 2 رویا قطار بنا کے کھڑی ہو جائے اور تم ان کے درمیان میں سے گزرتے جاؤ, اس لیے کہ یہ کہہ رہی ہیں نامعلوم اب فاطمہ کے چاند کی کہاں زیارت ہوگی, اب نامعلوم فاطمہ کے لال کی زیارت کب ہوگی. حسین درمیان میں سے گزر رہے تھے, دونوں طرف بیویاں کھڑی ہوئی تھی. علامہ حضرت حسن زیدی نے کہا کہ زینب نے یہ تو کہا تھا کہ یہ تمہارے چہرے کی زیارت کرنا چاہتی ہیں, اصل میں زینب حسین کو یہ بتانا چاہتی تھی بھیا تم نے صبح سے عصر تک جنگ لڑی ہے, تمہاری جنگ کے سپاہی علی اکبر جیسا تھا, تمہاری جنگ کا سپاہی اون محمد جیسے تھے, تمہاری جنگ کا سپاہی قاسم جیسا تھا, تمہاری جنگ کا سپاہی عباس جیسا تھا. اے بھیا تمہارے بعد زینب کو بھی جنگ لڑنا ہے, ذرا زینب کا لشکر بھی دیکھ لو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ذرا زینب کا لشکر بھی دیکھ لو. یہ ہے میرے لشکر کی سپاہ, اور اے بھیا تمہارے لشکر کا سب سے بڑا سپاہی علی اصغر تھا, میرے لشکر کی سب سے بڑی سپاہی سکینہ. ہاں 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 بات اب کرو میرے عزیزو. حسین جا رہا ہے. حسین نے آخری سلام کیا, گئے حسین. 17 حملے حسین نے کیے, فوج الامان کی آواز بلند کر رہی تھی. آخری حملہ کر کے حسین واپس پلٹے تو ایک بار آسمان سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ. کیا سن رہے ہیں؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئن حسین آجا اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آجا. راوی کہتا میں نے عجیب قیامت خیز منظر دیکھا. جیسے ہی آواز ارجعی آئی حسین نے تلوار
تلوار کو یہ کہہ کے نیام میں رکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے انا للہ کہہ کے تلوار کو نیام میں رکھا. فوج اشتیا نے دیکھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے تو بھاگی ہوئی فوج پلٹ کر واپس آئی. میرا مولا زین العابدین کہتا ہے میرے بابا کو دنیا کے ہر ہتھیار سے مارا گیا. میرے بابا کو دنیا کے ہر ہتھیار سے مارا گیا. جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے مارا, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے مارا, جس کے پاس لاٹھی تھی اس نے لاٹھی سے مارا, جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جس کو رونا نہیں آتا وہ کم از کم ماتم کر سکتا ہے. سینے پہ ہاتھ مارو, سینے پہ ہاتھ مارو. حسین کی شہادت پڑھ رہا ہوں. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارے. غریب زہرا کو پتھر مارے جا رہے تھے. حسین چاروں طرف دیکھ رہا تھا کوئی ہے, کوئی ہے. بس ختم ہو گئی گفتگو. ایک بار حسین نے گھوڑے سے کہا اے میرے گھوڑے لے چل مجھے میری ماں کے پاس لے چل, میری اماں کے پاس لے چل. گھوڑا حسین کو بیٹھے رہنا. گھوڑا حسین کو لے کے آہستہ آہستہ مقتل کی طرف لے کر آیا. اس نے حسین کو نرم ریت پر لٹایا. حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے. حسین دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. مجھے آخری جملہ کہنے دینا. بیٹھے رہو جہاں بیٹھ رہے ہو وہیں بیٹھے رہو. ابھی جب میں کہوں گا تو مسائل کامل ہوں گے. حسین دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. حسین سے بہ رہا تھا, جسم سے خون بہ رہا تھا. حسین آؤ, یہ مسافر بیٹھا ہوا ہے, اس کا گلا کاٹ کے لے آؤ. کوئی آیا, پھر کوئی آیا, پھر کوئی آیا. ایک شخص آگے بڑھا. اس نے دیکھا حسین بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے نیزہ اٹھایا, حسین کے داؤں پہلو میں چبھویا, بائیں سے باہر نکل گیا. دائیں پہلو سے نیزہ بائیں پہلو سے باہر نکل گیا. صرف ایسا نہیں ہوا, اس نے نیزے کو واپس کھینچا. تو میرے مولا زین العابدین نے بتایا تھا جب میں اپنے بابا کو دفن کر رہا تھا میں نے بابا کے پہلو میں سوراخ دیکھا. ماتم کرو ماتم. میں نے بابا کے پہلو میں سوراخ دیکھا. ایک شخص آگے بڑھا, ایک شخص آگے بڑھا. اس کے پاس کچھ نہیں تھا, اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے چاروں طرف دیکھا, ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا. اس نے وہ پتھر اٹھایا, حسین کے سر پر مارا. حسین کا سر زخمی ہو گیا. ختم ہو گئی گفتگو. شمر آگے بڑھا, حسین کو الٹا لٹایا. 13 ضربوں سے حسین کا گلا کٹا. ارے ماں کی آواز آ رہی تھی نہ مارو, میں نے چکیا پیش پیش کر پاس. ماتم حسین.